میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا جس نے مجھ جیسی یتیم لڑکی پر رحم کھا کر مجھے اپنا نام دیا۔ مگر جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو یوں تو میری زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں آیا تھا۔ پیدا ہوئی تو ماں مر گئی، باپ نے دوسری شادی کر لی اور میں سوتیلی ماں کے ہتھے چڑھ گئی۔ میں نے اس کے بہت زیادہ ظلم سہے اور اس نے مجھ پر ظلم کے بہت زیادہ پہاڑ توڑے۔ وہ میرے خلاف میرے باپ کو بھڑکاتی رہتی تھی اور وہ مجھے مارتا رہتا تھا۔ میری ماں کے مسلسل کان بھرنے کی وجہ سے میرا باپ مجھ سے کترانے لگا تھا۔ شاید وہ مجھے منحوس سمجھتا تھا اور میں شاید تھی بھی منحوس، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ممتا کیا ہوتی ہے، میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ میں محبت جیسے جذبے سے ہمیشہ کے لیے نہ محرم رہی تھی اور نہ ہی واقف تھی، بس شروع سے ہی نفرت سیکھی تھی۔ جب 10 سال کی ہوئی تو میرا باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور میں پھر سے ایک بار بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ چاہے وہ مجھ سے پیار نہ کرتا تھا مگر تھا تو سگا باپ، میں تو اسے چاہتی ہی تھی۔ میں اب اپنے ہر سگے رشتے سے محروم کر دی گئی تھی۔ صرف 10 سال کی عمر میں ہی مجھے میری سوتیلی ماں نے یتیم خانے بھیج دیا، کیونکہ اس کے پاس میرا پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہ تھی، اور یتیم خانے میں بھی میری زندگی جہنم سے بدتر تھی۔ بس سر چھپانے کو چھت ہی تھی اور کچھ بھی نہ تھا جو مجھے خوش کر سکتا۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال یتیم خانے میں گزار دیے۔ ایک دفعہ ہیڈ نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ اب تمہاری یہاں سے جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی، اس کی شکل دیکھنے لگی کہ میں اب کہاں جاؤں گی۔ اگر یتیم خانے سے بھی نکال دی گئی تو اس بھری دنیا میں چھت سے محروم رہ جاؤں گی۔ میری اس کی اگلی بات سن کر تو میں اور بھی زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ اس نے کہا کہ تمہیں ایک شخص نے پسند کر لیا ہے اپنے لیے، وہ بہت جلد تم سے نکاح کرنے والا ہے، اس لیے اب تم یہاں صرف چند دنوں کی مہمان ہو۔ میری عمر صرف 15 سال تھی اور میں نے دنیا میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا تھا، صرف یتیم خانے کی چھت ہی باقی تھی، اور نکاح کیا ہوتا ہے، شادی کیا ہوتی ہے، اس بارے میں تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ اس لیے میں حیرت سے ہیڈ کا منہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ ہیڈ میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائی اور کہا کہ میں تمہیں کسی اچھے انسان کی سرپرستی میں دے رہی ہوں جو تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور زندگی بھر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ میں اس کے آفس سے پرسوچ انداز میں نکل گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے زندگی میں میرے لیے کتنا زیادہ عذاب اور کتنی زیادہ مشکلات ہیں۔ اس زندگی میں کبھی بھی مجھے خوشی اور سکون نہیں دیا، اور خوشی اور سکون کیا ہوتا ہے میں اس چیز سے بالکل بھی واقف نہ تھی۔ میں مرے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور یتیم خانے کی انچارج کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید میرے پاس سمجھانے کا وقت ہی نہیں تھا، کیونکہ اگلے ہی دن وہ انچارج جس کا نام زبیدہ تھا وہ میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا جوڑا تھا اور افراتفری میں لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جلدی سے یہ پہن لو، کیونکہ تمہارا سرپرست آج ہی تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہے، وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں سکتے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل بھی کسی اجنبی کے ساتھ جو اچانک سے ہی میرا سرپرست نکل آیا تھا نہیں جا سکتی تھی، نہ جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں یہیں رہوں گی آپ کے پاس، مجھے کہیں نہیں بھیجیں۔ میں ان کی منتیں کرنے لگی تو وہ غصے سے بولی کہ زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، ارے تم تو خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنا امیر شخص بیاہ کر لے جانے آیا ہے، ایسی قسمت ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ اب جلدی کرو، نکاح خواہ آنے والا ہے۔ میں بہت روئی، احتجاج کیا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ زبردستی مجھے لباس پہنا کر میرا گھونگھٹ نکالا۔ میرا نکاح بہت ہی زیادہ افراتفری کے عالم میں ہوا تھا۔ میں بس اپنا سر ہی ہلا کر رہ گئی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں خود کو قسمت کے حوالے ایک بار پھر سے
کر دیا تھا۔ اب نہ جانے کہ قسمت میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں خوشی اور سکون کی ذرا سی بھی امید نہ تھی، نہ ہی میں نے کبھی اس خوشگمانی میں رہی تھی کہ نکاح کے بعد زبیدہ کمرے میں آئی اور کہا کہ چلو میں تمہیں تمہاری گاڑی تک چھوڑ کر آتی ہوں، تمہارا شوہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں ساتھ چلی گئی کیونکہ احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ تھا۔ میں نے بڑا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ اس نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئی۔ میں بالکل خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی اور اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر رہی تھی جو میں نے اس یتیم خانے میں 5 سال گزارے تھے، جہاں مجھے کوئی خوشی نہیں ملی تھی، لیکن پھر بھی ایک وابستگی سی تھی جو مجھے اس یتیم خانے سے ہو گئی تھی، اس لیے میری آنکھ نم تھی۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی اور مجھے ایک عورت نے گاڑی سے باہر نکالا اور گھر کے اندر لے گئی اور ایک کمرے میں بیڈ پر جا کر بٹھا دیا اور کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو۔ میں نے ابھی اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں کسی بت کی طرح وہاں پر بیٹھ کر درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی بیڈ پر اور اپنے آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ میں بہت زیادہ تھکنے لگی تھی، لیکن میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ مجھے بالکل بھی اپنی اور مانوس نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ کمرے کے دروازہ بند کرنے کی آواز مجھے کانوں میں سنائی دی تو میں چوکس ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری تھی۔ جو بھی تھا آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آنے لگا اور بیڈ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے بچی، کیونکہ میری عمر صرف 15 سال کی تھی اور میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص کوئی نوجوان نہیں بلکہ ایک 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر آہستہ آہستہ سے کپانے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو میں نے پچھلی زندگی میں اذیت سہی ہے وہ تو بس ایک دکھاوا تھا، اصل اذیت تو اب شروع ہونے والی ہے۔ اس نے کہا کہ گھبراؤ مت اور اسے اپنا ہی گھر سمجھو، کیونکہ اب سے یہ گھر تمہارا ہے اور تم نے ہی اسے سنبھالنا ہے، اور اس لباس کو تبدیل کر کے کوئی عام سا لباس پہن لو کیونکہ رات کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں اور تم بھی تھک گئی ہوگی۔ میں بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی کسی بات کا جواب دے سکوں۔ یوں تو میں نے اپنی زندگی سے کوئی بھی اچھی امید نہیں لگائی تھی، لیکن ایک خوشگمانی سی تھی جو اب ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ مجھے سامنے والے کے چہرے سے شدید الجھن اور کراہت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شاید میری بات کو بھانپ گیا تھا، اس لیے کہا کہ جلدی سے کپڑے تبدیل کرو، میں اب جا رہا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کپڑے کی الماری کھولی تو ہر طرح کے رنگ اور ڈیزائن کے کپڑے وہاں پر سجے تھے۔ ایسے کپڑے میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن مجھے کوئی زیادہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بے دلی سے ایک ڈریس نکالا اور پہن کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ مجھے تو اس کی شکل سے ہی عجیب سی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں پوری طرح سے بے بس تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر ٹانگ جمع کر کے بیٹھ گیا اور سگار جلا کر پینے لگا۔ میں اپنی انگلیاں روڑ رہی تھی اور نظریں جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ یتیم خانے کے 3 انچارج نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ خبردار جو اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، اس کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے۔ ویسے بھی میری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنے حق کے خلاف آواز اٹھا سکوں، اس لیے چپ چاپ شروع سے ہی ظلم و جبر سہ رہی تھی اور آگے بھی سہنے کا سوچ رہی تھی، اس لیے خود کو تیار کر بیٹھی تھی۔ وہ بڑے ہی غور سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میرا نام زنیرہ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام بھی تمہاری طرح خوبصورت ہے۔ مجھے اس کے منہ سے اپنی تعریف زہر لگ رہی۔
مگر میں خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ کاش کہ میں تمہاری تعریف کسی اور انداز میں کر سکتا۔ تم میرے نگاہ میں ہو، اس لیے میں اتنا تو حق رکھتا ہوں کہ تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں۔ کیا تم اپنا دوپٹہ اتار سکتی ہو؟ مجھے اس کی بے تکی باتیں بے چین کر رہی تھیں، مگر ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اس بوڑھے نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ابھی میں دوپٹہ اتار کر خود میں ہی سمٹی جا رہی تھی کہ اس کی اگلی بات نے تو میرے چھکے چھڑا دیے۔ اس نے کہا کہ اب اپنی قمیض بھی اتارو۔ میں حیران رہ گئی۔ اس طرح سے دیکھ رہی تھی مانا کہ وہ میرا شوہر تھا، مگر رومانس کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یوں کرسی پر بیٹھ کر وہ مجھے ایسے حکم کیسے دے سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم سے کوئی بھی بات منوا سکتا ہوں، اس لیے جو بات کر رہا ہوں وہی کرو۔ میں بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں بالکل گمسم سی ہو گئی۔ میرے پاس اس کی اطاعت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میں بس کسی روبوٹ کی طرح اس کی ہر فرمائش مانتی گئی۔ جب اس نے مجھ سے ہر طرح کی بےہودگی کروا لی تو میں نڈھال سی ہو کر بیڈ پر گر گئی، مگر مجھے حیرت تو تب ہوئی جب وہ بغیر مجھے چھوئے یا اپنا حق وصول کیے ایک سرد آہ بھر کر کمرے سے نکل گیا اور میں حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اب تو ایسا ہر رات ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے برہنہ کرتا، کچھ دیر دیکھتا اور پھر کمرے سے چلا جاتا۔ میرے ساتھ رہتا بھی نہیں تھا بلکہ الگ کمرے میں سوتا تھا۔ اس گھر میں میری ضرورت کا ہر سامان موجود تھا، مجھے ہر طرح کی سہولت سے نوازا گیا تھا، بس مجھے اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کا دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ اسے نرم غذا کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھتا تھا اور اب مجھ سے کافی بے تکلف ہو گیا۔ میری بھی جھجک اب ختم ہو چکی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے کبھی پوچھا نہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں ہی شادی کیوں کی، حالانکہ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ میں کسی بھی لڑکی سے اپنی جوان عمری میں شادی کر سکتا تھا، مگر میں نے ایک یتیم لڑکی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ میں کافی عرصے سے ان سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی مگر کہ نہیں پائی تھی۔ آج انہوں نے خود ہی بات چھیڑ دی تو میں نے پوچھ ہی لیا۔ تو اس نے مجھے حقیقت بتائی۔ اسے جان کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے اور میں بالآخر اس حقیقت کے بارے میں جان ہی گئی کہ وہ کیوں روزانہ مجھے بے حجاب کر کے بغیر چھوئے چلا جاتا ہے۔ ایک نامکمل انسان ہے وہ۔ میں تمہاری ازدواجی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے کبھی شادی نہیں کی، مگر عمر کے اس حصے میں آ کر مجھے ایک سہارے کی شدید ضرورت تھی، کیونکہ میں نے اتنا کما لیا ہے کہ اب اس دولت کا کوئی وارث نہ تھا اور میری صحت بھی ایسی ہے کہ مجھے ہر وقت کسی گارڈین کی ضرورت رہتی ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ میں کیا کروں۔ ایک دن میں اس یتیم خانے چلا گیا اور اپنی جائیداد کا ایک مخصوص حصہ خیرات کرنے کا سوچا، مگر مجھے یتیم خانے کی انچارج تھوڑی سی لالچی طبیعت کی لگی۔ مجھے لگا کہ میری دولت کا ایک مخصوص حصہ تو یہی ایک اکیلی ہڑپ کر جائے گی، لیکن میں چونکہ ٹھان چکا تھا، کیونکہ میں اپنی طرف سے تو ایک نیکی کا کام ہی کر رہا تھا، آگے اللہ مالک ہے۔ جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو میری نظر اچانک سے یہ ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو انتہائی قسمہ پرسی کا شکار تھی اور شاید اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ میں اس کا سوگوار حسن دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو جامد ہو گیا، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی میں اس چیز کا اہل خود کو سمجھتا تھا۔ لیکن تم پر جب میری نظر پڑی تو میں پلک جھپکنا بھول گیا۔ جب یتیم خانے کی انچارج سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ سوتیلی ماں کے ظلم کا شکار لڑکی ہے اور 5 سال سے یہاں پر رہ رہی ہے۔ میں نے اسے ایک ایسی آفر کی کہ وہ انکار ہی نہ کر سکی۔ میں نے کہا کہ میری اس لڑکی کے ساتھ نکاح کروا دو، میں اس کو اپنی سرپرستی میں لینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں تمہیں الگ سے معاوضہ بھی دوں گا۔ میری آفر کو اس نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ یہ اس کے لیے بالکل بھی گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ تم سے بھی اس کی جان چھوٹ جاتی اور دولت بھی اسے مل جاتی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ میں نے کہا کہ پہلے اس لڑکی سے اس کی رائے پوچھ لو کہ ایک 80 سال کا بوڑھا اسے اپنانا چاہتا ہے، کیا اس سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس انچارج نے فوراً کہا کہ نہیں، آپ بہت ہی زیادہ اسے خوش رکھیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے اور اسے تو یہی سب کچھ چاہیے۔
میں نے کہا نہیں، میں کل پھر آؤں گا، تم تب تک اس کی رائے پوچھو، اگر وہ اقرار کر دے تو میں کل ہی اس کو رخصت کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اگر اس نے انکار کر دیا تو میں اسے نہیں اپناؤں گا۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ جب اگلے دن وہاں پر گیا تو اس نے کہا کہ وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہے یہ بات سن کر، اور وہ فوراً ہی آج ہی نکاح کے لیے کر کے رخصت ہونا چاہتی ہے، کیونکہ یہاں اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور وہ مزید ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کی بات سن کر خوش ہو گیا کہ کم از کم وہ اپنی رضا سے میری زندگی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے، تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے نکاح خواہ کا انتظام کیا اور تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنے ساتھ کر لے آیا۔ میں تم سے پہلی نظر کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا، کیونکہ پیار یہ نہیں دیکھتا کہ آپ عمر کے کس حصے میں ہیں، پیار تو بس ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی کہ ایسے یتیم خانے کی انچارج نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میری رضا جانے بغیر ہی مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا تھا، لیکن پھر بھی میں خوش تھی کہ چلو مجھے زندگی میں کبھی تو محبت ملی، ایک 80 سال کے بوڑھے سے ہی صحیح۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اس محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی، نہ مجھے ماں کی محبت مل سکی نہ مجھے باپ کی۔ ستیلی ماں نے تو مجھ پر ظلم کے ویسے ہی پہاڑ توڑ دیے تھے کہ میں محبت لفظ سے ہی ناواقف ہو چکی تھی، لیکن آج اس 80 سال کے بوڑھے انسان سے محبت کا اظہار سن کر میں دل میں سرشار ہوئی۔ ایسا ہی جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر باہر سے سرشار کر دیتا ہے۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگائے لیے، یہ ایک عقیدت تھی جو میں ان کے لیے دکھا سکتی تھی۔ وہ میرے طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ میری ان چیزوں اور ان غلطیوں پر مجھے معاف کر دینا جنہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھ پر ہر حق رکھتے ہیں اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی ہر حکم کی تابع ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ کھلکھلا اٹھے اور پہلے سے بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگے۔ میری ہر ضرورت کا سامان میرے بولنے سے پہلے ہی میرے سامنے حاضر ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک اور بات بھی ہے جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں سن رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوں کہ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، شاید آج کا دن ہی میرے لیے آخری ثابت ہو۔ ان کی یہ بات سن کر تو میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ ابھی تو میں خوش ہوئی تھی کہ مجھے کوئی محبت کرنے والا ہم سفر مل گیا ہے اور ابھی سے ہی وہ بچھڑنے کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھوں گی اور کوئی مرض ایسا نہیں جس کا علاج ممکن نہ ہو سکے۔ آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، یہ پیسے کا معاملہ نہیں ہے، یہ بس رب کی رضا کا معاملہ ہے، کیونکہ میرا مرض لا علاج ہے، مجھے جگر کا سرطان ہے جو کہ آخری سٹیج پر ہے، میں کسی بھی لمحے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اس لیے میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام وصیت کر دی ہے۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ ظلم تو کیا ہی ہے، کیونکہ تم ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہو، تمہیں کوئی بھی اچھا لڑکا مل جائے، میرے مرنے کے بعد تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر تم شادی کر لو گی۔ وہ محبت کرے گا نہ کہ تمہاری دولت کا پجاری ہوگا۔ لڑکا جو تم سے واقعی محبت کرے گا نا کہ تمہاری دولت کا پجاری ہوگا، کیونکہ تمہاری اپنی زندگی جینے کا مکمل حق ہے۔ تمہارا حق ان ساری خوشیوں پر ہے، اس سارے سکون پر ہے جو اس عمر میں تمہیں ملنی چاہیے۔ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی میں نے زندگی سے کبھی کوئی اچھی امید رکھی ہے، نہ ہی مجھے اپنے رب سے کوئی بھی شکوہ ہے۔ وہ میری سوچ پر اور بھی زیادہ خوش ہوا اور کہا کہ میرا وعدہ تمہیں یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے میرا حکم بھی ہے اور تم نے خود ہی کہا ہے کہ تم میرا ہر حکم ماننے کی پابند ہو۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور ان کا مرض بڑھتا گیا، وہ دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ میں ان کا جتنا بھی زیادہ خیال رکھ سکتی تھی میں نے رکھا، لیکن ایک رات وہ ایسے سوئے کہ پھر دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ میں ایک بار پھر سے بے آسرا اور بے سہارا ہو گئی تھی۔ ایسا زندگی میں تیسری بار ہوا تھا کہ مجھے چھت کے ہوتے ہوئے بھی اپنا آپ کسی صحرا میں دھنسا ہوا محسوس ہوا جس کے اوپر کوئی چھت نہ ہو، لیکن اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ مجھے کبھی بھی ان کی دولت کا لالچ نہیں تھا، مجھے تو صرف محبت کا لالچ تھا جو مجھے مل
کہ نہیں دے رہی تھی، اور ملتی بھی تھی تو بہت ہی کم عرصے کے لیے۔ میں نے سوچا کہ میں اب اپنی زندگی ایسے ہی گزار دوں گی۔ میں اب اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، لیکن خوفزدہ بھی ہوتی تھی، کیونکہ ایک جوان اکیلی عورت پر لوگ بہت زیادہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اسے چین سے رہنے بھی نہیں دیتے۔ اس لیے مجبوراً مجھے اپنی ذات کے لیے ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جو میں نے سوچا نہ تھا مجھے کبھی کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک شریف لڑکی سے شادی کر لی جو کہ ایک سلجھا ہوا جوان تھا۔ اس سے میں نے حالات سنایا۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ تھی اور انہیں علاج کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ وہ لڑکا تعلیم مکمل کرنے کے بعد درد کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اور 2 کنواری بہنوں کی شادی بھی اس کے سر پر تھی۔ میں نے اس کی طرف شادی کا پیغام بھیجا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے۔ اس کا نام ایاز تھا اور وہ ایک اچھے کردار کا مالک تھا۔ ایاز کے ساتھ میری شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت سا بیٹا دیا ہے۔ ایاز اور میں اس گھر میں رہتے ہیں۔ ایاز کی ماں کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا اور اس کی دونوں بہنوں کی اسی سال شادی کر دی۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ میں نے نہ صرف اپنی زندگی میں خوشیاں تلاش کی تھیں بلکہ ایاز کی زندگی کو بھی سنوار دیا تھا۔ وہ میرا دل سے مشکور تھا کہ میں ایک نیک سیرت لڑکی ہوں جس نے اس کی مشکل حالات میں نہ صرف مدد کی ہے بلکہ اس کا بھرپور ساتھ بھی دیا۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ میرے گھر اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر کبھی بھی نہیں ہے۔ اب میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ دولت کی نہ اولاد کی۔ میں ہر روز اپنے رب کا شکر بجا لاتی تھی۔ پیارے دوستو، جب ہم نیک نیتی سے زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے اور زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہوں ہمیں جو ہے اس کا ازالہ ضرور ہوتا ہے، چاہے دیر سے ہی ہو۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔